آئیے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ جانور کودنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں تلاوت کیا کرو کہ یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے کہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہے تلاوت کرنے سے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تاپا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کو مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ کتنی فضیلت ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی کہ جو سورہ کہف مکمل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شب جمعہ کو یعنی جمعہ کی رات کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ دجال سے وہ محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اتنے فضائل ہیں اس سورۃ پاک کی تلاوت کرنے کے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔